جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ رمضان مبارک کی پر بہار ساعتیں اپنی برکات لٹا رہی ہیں، اور ناظرین کرام، روزہ یہ وہ عظیم عبادت ہے کہ اللہ پاک روزے داروں کو روزہ رکھنے کے سبب وہ تقوی جیسی عظیم نعمت عطا فرماتا ہے، اور روزے کی فرضیت کا مقصد بھی یہی بیان فرمایا گیا، کیا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر، تاکہ تم متقی بنو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ روزے کے کئی طرح کے شرعی تقاضے بھی ہیں، وہ معاملات کے جن کے سبب روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا وہ معاملات کے جن کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، ایسی کئی غلطیاں عام طور پر لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے یا کم علمی کے سبب بہرحال غلطیاں ایسی کر گزرتے ہیں کہ روزہ رکھتے بھی ہیں مگر اپنا روزہ کسی طرح فاسد کر بیٹھتے ہیں، تھوڑی سی غفلت کے سبب اپنا روزہ توڑ بیٹھتے ہیں۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا کہ روزہ ظاہری طور پر بھی بالکل نہ ٹوٹے، اور جو روزے کے باطنی تقاضے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہم پورا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کے کچھ سوالات ہوں گے، اور اس سوالات کا جوابات انشاءاللہ مفتی محمد حسان صاحب ہمارے مہمان ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ بیسک میں چاہوں گا ایک بنیادی طور پر ہی آپ کچھ بات ارشاد فرمائیں کہ رمضان شریف میں بطور خاص ایک مسلمان کو جہاں ظاہری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے روزے کا تحفظ کرنا ہوتا ہے، تو باطنی طور پر بھی کس طرح وہ روزے کے جو مقاصد ہیں، تقوی کا حصول ہے، اسے اختیار کر سکتا ہے، وہ اسے مل جائے، کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک اللہ پاک کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یہ واحد مہینہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں نام لے کر کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ جل شانہ نے اس مہینے کی عظمت ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمائی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس قرآن میں کھلی نشانیاں ہیں ہدایت کی، اور فرق کرنے والا یہ قرآن ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، اور تو جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس مہینے کے روزے وہ رکھے۔ تو یہ واحد مہینہ ہے کہ جس کا قرآن کے اندر نام لے کر ذکر کیا گیا ہے، اور پورا ایک چیپٹر اس حوالے سے، بالخصوص سورہ بقرہ کے اسی رکوع کے اندر اللہ پاک نے روزوں کے حوالے سے مختلف احکام کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو رمضان المبارک یقیناً ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں روحانیت یہ جس طرح باطن کے اندر محسوس ہوتی ہے، اسی طرح ظاہر میں بھی اس کے نظارے ہمیں نظر آتے ہیں۔ رمضان شریف میں تو رمضان شریف میں عمومی طور پر ہم جو لوگوں کا عبادت کی طرف ذوق دیکھتے ہیں، فضاؤں کے اندر ایک نور دیکھتے ہیں، وہ ایک واضح ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی خاص رحمتیں اس مہینے کے اندر نازل ہو رہی ہیں۔ تو انہی چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو روزے کے مقاصد ہیں، رمضان المبارک ہمیں عطا کرنے کی جو مقاصد ہیں، اسے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے یہ بیان فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کرو۔ اس آیت کریمہ کے ویسے تو علماء نے بہت سارے فوائد ذکر کیے ہیں، اور بہت سارے اس میں جو عبرت کے اور اسی طرح جو نصیحت کے مدنی پھول ہیں اسے ذکر کیا ہے، لیکن جو مقصد اصلی اس میں روزے کا بیان کیا گیا وہ یہ کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگاری حاصل کرو۔
اسی کو حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اس کا روزہ جھوٹ بات بولنے سے، زور سے، قول زور سے نہ روکے، جھوٹی بات سے نہ روکے، تو اللہ پاک کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یعنی اللہ پاک کو تو ویسے بھی ہماری کوئی اس طرح کی حاجت نہیں ہے، یہ ہمیں تنبیہ کی گئی کہ روزے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بندہ باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دے، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دے۔ جھوٹ ویسے ہی چھوڑنے کا حکم ہے، بری بات کو چھوڑنے کا ویسے ہی حکم ہے، لیکن اب روزے کے تقاضے مزید بڑھ جاتے ہیں کہ بندہ ایسی باتوں سے اور گریز کرے گا اور اس سے زیادہ دور رہے گا۔ تو اس لیے بس زور کوشش کر کے اپنے اندر اس مہینے کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات اس حوالے سے، چھوٹی سی بات سے مراد یہ کہ آسان بندے کے لیے اس مہینے میں خاص طور پر یہ عمل ہوتا ہے کہ جو عمومی طور پر روزہ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں اکثریت کی سحری کرتی ہے، سحری کے لیے اٹھتی بھی ہے اور اس کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، گھروں میں اہتمام ہوتا ہے۔ تو اس لیے اور عام طور پہ ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، بالخصوص جو دور دراز کے گاؤں گوٹھ ہیں یا چھوٹے شہر ہیں، تو ان میں عام طور پر تعداد وہ ہوتی ہے کہ جو سو جاتی ہے، رات میں سوتی ہے اور سحری کے وقت اٹھتی ہے۔ اب بڑے شہروں کے بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ویسے بھی عام دنوں میں معمول ہوتا ہے، تو رمضان میں ان کا اور معمول یہ ہوتا ہے کہ وہ سحری تک جاگتے ہی رہتے ہیں، لیکن اکثر بزنس مین جو جاب کرنے والے ایک عام طبقہ ہے تو وہ تقریباً ایسا نہیں، وہ بھی مخصوص تعداد کے اندر جو ہوتے ہیں وہ اس طرح۔ تو اب ایک تعداد ہے کہ جو سحری کے وقت میں اٹھتی ہے۔ ٹھیک، اب ایک نادر موقع، ایک اچھا موقع ہے اس موقع پر کہ آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر آپ تھوڑا سا توجہ دیں، سحری میں اٹھ کے آپ سحری کرنے سے پہلے یا سحری کرنے کے بعد وضو کر کے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کر لیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کو تہجد کی نعمت مل جائے گی۔ جو فضائل حدیث پاک میں تہجد کے بیان ہوئے وہ فضیلتیں آپ کو بھی حاصل ہو جائیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ پاک کی ایسی نعمت ہو جائے کہ رمضان المبارک میں اس کی ادائیگی کی وجہ سے پھر آپ کی ہمیشہ کے لیے عادت بن جائے کہ آپ تہجد پڑھنا شروع کر دیں۔ ماشاءاللہ۔ تو اس لیے کم از کم یہ ایک چیز شروع کر دیں رمضان کے اندر کہ سحری میں جب اٹھتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ تہجد کی نماز بھی ادا کر لیا کریں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ آگے چل کے آئیں گی۔ ناظرین کرام، یہ مختلف مواقع ایسے مل جائیں گے، تو تہجد بھی خوش نصیب ہیں۔ اگر رات جیسے عشاء پڑھ لیتے ہیں، ظاہر ہے عشاء پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اور جس کو یہ غالب گمان ہو اور یقینی والی کیفیت ہے کہ بھئی اس کو صبح اٹھنا ہی اٹھنا، تو وہ اگر اپنے وطر مؤخر بھی کرنا چاہے کہ میں سحری میں پڑھ لوں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن جیسے مسجد میں ہیں، تراویح ہوئی اور جماعت سے اس نے پڑھی، نماز پڑھی، تراویح بھی پڑھی، تو وطر بھی جماعت کے ساتھ ہی وہاں اہتمام کر کے پڑھ لیں۔ عشاء پڑھ کے جب آپ سوئیں گے پھر جب اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو وہ تہجد کی نماز کہلاتی۔ اور وہ احباب، وہ بھائی جو رات کو سوتے نہیں ہیں، تو ٹھیک ہے آپ صلاۃ اللیل پڑھیے، اور صلاۃ اللیل بھی بہت فضیلتوں والی نماز ہے، اس کی بھی کوششیں کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ مواقع ہیں اور اچھے مواقع ہیں، آدمی ضائع نہ کرے۔ تو کئی ایسے مواقع ملیں گے، کچھ وقت ملے گا قرآن کی تلاوت بھی کر لیں، کچھ وقت ایسا بھی ملے گا تسبیحات، درود پاک وہ بھی پڑھ لیں، تو انہی چیزوں میں مشغول رہ کر اپنے روزے کو بہرحال پورا کریں۔ کچھ باتیں عرض کی ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ کے سوالات کی طرف بھی بڑھنا ہے، اور بالخصوص ہم اس طرح کے سوالات اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں کہ جن چیزوں سے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے، فساد ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے، مکروہ ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، میرا ایک سوال تھا کہ روزے کے کتنے درجے ہیں اور روزے کی کتنے قسمیں ہیں، یہ بھی بتا دیجیے گا۔ روزے کے بھی کچھ درجات ہوتے ہیں، روزے کی قسمیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں تو روزے کا لغت کے اندر آپ معنی دیکھیں گے، لغوی معنی جس کو بولتے ہیں، تو یہ تو مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے رکنا، اپنے آپ کو روک لینا، امساک جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ اور شریعت کی اصطلاح کے اندر کھانے پینے اور مخصوص کچھ معاملات سے رکنے کا نام، ایک مخصوص وقت سے، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کچھ مخصوص چیزوں سے روکے رکھنے کا نام یہ روزہ ہوتا ہے۔ تو بنیادی اعتبار سے جو یہ چیز پوری کر لے گا کہ صبح صادق سے کے وقت اس نے روزے کی حالت میں اس وقت سے لے کر مغرب تک اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، اور دیگر معاملات سے جو مقرر ہوتے ہیں اس سے اس نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا، تو روزہ تو اس کا اصطلاحی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے پورا ہو گیا، اس کا فرض ادا ہو گیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ روزے کا مقصد فقط اتنا نہیں ہے،
روزے کے چونکہ مقاصد ہیں، جیسا کہ ہم نے شروع کے اندر بیان کیا کہ اس سے اصل مقصد یہ تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل کرنا ہے۔ تو اب اگر فقط کوئی شخص صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، تو باقی اس کے علاوہ جتنے بھی وہ گناہ ہیں سب کرتا رہتا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے لوگوں کو، جھوٹ بھی بول رہا ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزیاں بھی کر رہا ہے، بد اخلاقی بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی چھوڑ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو روزے کا اصل مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ تو روزے کے جو مقاصد ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے علماء نے پھر روزے کے جو درجات ہیں اسے بیان کیا ہے۔ نمبر ایک، عوام کا ایک روزہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مخصوص چیزوں سے روکے رکھنا، اس سے بندہ بچا رہتا ہے تو اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے، ایک عوامی روزہ ہے۔ جبکہ ایک خاص روزہ ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے جو جسم کے اعضاء ہیں، پارٹس آف باڈی ہیں، ان کو مختلف قسم کے گناہوں سے بچا کر رکھنا، ہر طرح کے گناہوں سے بچا کر رکھنا۔ جیسے آنکھیں ہیں تو ان کو بری چیز کو دیکھنے سے بچانا، حرام چیز کو دیکھنے سے بچانا، کان ہیں تو بری بات سننے سے ان کو بچانا، زبان ہے تو بری بات بولنے سے اپنے آپ کو بچانا، ہاتھ ہیں تو کوئی ایسی چیز کو نہ اٹھائے، ایسا کام اس کے ذریعے سے نہ کرے کہ جس کا اختیار کرنا یہ گناہ ہے، پاؤں سے ایسی جگہ پر نہ جائے کہ جہاں جانا گناہ ہے، جہاں اللہ پاک کو جانا ناپسند ہے۔ یہ روزے کا دوسرا درجہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ ٹھیک۔ اور تیسرا درجہ ہے، تیسرا جو اسٹیپ ہے وہ علماء نے بیان کیا اخص الخواص یعنی کاملین کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں کوئی ایسی بات بھی نہ آنے دینا کہ جو اللہ کی یاد سے روکنے والی، اس کی توجہ عام دنوں کے مقابلے میں اور زیادہ رمضان کے اندر اللہ جل شانہ کی طرف ہو جائے، تو یہ اخص الخواص کا روزہ کہلاتا ہے۔ یوں علماء نے درجات یہ بیان کیے ہیں، اور ایسے ہی لوگ جو ہوتے ہیں وہ روزے کے مقاصد حاصل کرتے ہیں، خاص اور خاص الخاص لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص عوام والا روزہ رکھتا ہے اور اب پورا کام وہ کر لیتا ہے تو اس صورت میں بھی روزے کا فرض اس سے ادا ہو گیا، اور اگر اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی برائی اس نے نہیں کی، تو انشاءاللہ وہ خاص لوگوں کے اندر بھی شامل ہو جائے گا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے روزے کے جو فضائل بیان کیے ہیں اس میں ایک تو یہی سورہ بقرہ کی آیت ہے، دوسرا اللہ پاک نے سورۃ الاحزاب میں مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی کچھ اوصاف بیان کی ہیں، ان میں ایک وصف یہ بیان کیا ہے کہ والصائمین والصائمات، وہ مسلمان مرد جو روزے سے ہوتے ہیں اور وہ مسلمان عورتیں جو روزہ رکھتی ہیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ ان خوبیوں کے حاملین جو ہیں، یہ خوبیاں جن کے اندر پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک خوبی روزہ رکھنا بھی ہے، ان کے لیے ہم نے مغفرت تیار کی ہے اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ جو اجر عظیم حاصل ہوگا یہ اسی صورت میں حاصل ہوگا جب روزے کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا۔ اگر روزے کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا تو حدیث پاک میں یہ فرما دیا کہ اللہ پاک کو ایسے کہ روزے کی کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب واضح ہے کہ ایسے شخص کو جو روزے کا حقیقی ثواب ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور وہ اس کی برکات سے بھی محروم رہ جاتا ہے۔ بہرحال روزہ تو رکھنا ہے، کئی لوگوں کو یہ شیطانی خیال آتا ہے، اور بعض لوگ ایسے جو روزہ رکھتے نہیں ہیں وہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر ان کو کہتے ہیں کہ نہ نماز پڑھ رہے ہو، کئیوں کو کہہ دیتے ہیں تم تراویح بھی نہیں پڑھتے، تمہارے روزے کا کیا فائدہ، بلکہ بعض تو مشہور کر دیتے ہیں جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں۔ اب وہ نہ تراویح پڑھ رہے ہیں نہ روزے کی طرف آ رہے ہیں، تو یہ جو اس طرح کا شیطانی خیال ہی کہا جائے، اسے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو نیکی کی دعوت ہوتی ہے اور برائی سے روکنا ہوتا ہے، اس کے درجات بھی ہوتے ہیں، کہ کون روکے گا، کس طرح روکے گا، اور اس کے لیے حکمت عملی بھی ہوتی ہے۔ صحیح۔ روزہ نہ رکھنا یہ ایک برائی ہے، اور اسی طرح تراویح نہ پڑھنا یہ ایک برائی ہے، نماز نہ پڑھنا یہ ایک برائی ہے۔ ایک بندہ ایک برائی کو چھوڑ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ روزہ نہ رکھنے کی برائی، اب اور دو برائیاں وہ کر رہا ہے، نماز نہ پڑھنے کی اور نہ تراویح نہ پڑھنے کی، تو آپ کہتے ہیں کہ جب تم دو برائیاں کر رہے تو ساتھ میں تیسری برائی بھی کرو، استغفر اللہ، یہ کہا گیا نا اس کو۔ یہی کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر وہ روزہ رکھ رہا ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ تمہارے روزے کا فائدہ کیا، بلکہ آپ اسے کہیں کہ بھئی روزوں کے تقاضے یہ ہیں کہ جس طرح آپ کو اللہ پاک نے روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے تو اب آپ کو چاہیے کہ روزے کے تقاضے پورا کرتے ہوئے آپ نمازیں بھی ادا کریں، آپ جو ہے وہ تراویح سنت موقدہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، تو آپ اسے بھی ادا کریں۔
تو یوں ایک اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں گے، اسے اس طرف لے کر آئیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ تینوں چیزیں ادا کرے گا. ورنہ تو پھر یہی بات ہو گئی نا کہ ایک شخص جو ہے وہ نعوذ باللہ چوری کرتا ہے، وہ ساتھ میں لوگوں کے اوپر ظلم و ستم بھی کرتا ہے. اب اس نے ظلم و ستم کرنا چھوڑ دیا لیکن چوری کر رہا ہے. چوری تو تم کرتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ تم ڈاکے ڈالنا بھی شروع کر دو، تم نعوذ باللہ شراب پینا بھی شروع کر دو. بھئی جب ایک برائی کو اس نے چھوڑا ہوا ہے تو اسے چھوڑے رہنے دیں، اور کوشش کریں کہ وہ دوسری برائی کو بھی چھوڑے اور احسن انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ. تو یہاں میں ان روزے داروں سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ ظاہر ہے روزہ رکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ عبادت کر رہے ہیں، تو روزے کے یہ تقاضے بھی ہیں کہ کسی کو ہم اس طرح کا موقع ہی نہ دیں، ہم ان کے سامنے ایسا کوئی کام ہی نہ کریں اور ایسے مواقع بھی نہ دیں. روزہ رکھا ہے، روزے میں ہی اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر کب پڑھیں گے؟ روزے میں ہی اگر آدمی سچ نہیں بولے گا تو پھر کب بولے گا؟ روزے ہی رکھنے ہیں اور رمضان کا ہی مہینہ ہے، تراویح تو رمضان میں ہی ہے، رمضان کے علاوہ تو نہیں ہے. تو اب رمضان میں یہ تراویح جیسی عظیم عبادت بھی اگر ترک کر دیں گے تو پھر کب پڑھیں گے اس کو؟ رمضان میں ہی یہ تراویح کی نماز ہے، اور یہ مرد اور عورتوں دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے. بعض اوقات مرد تو مسجدوں کی طرف چلے جاتے ہیں، خواتین بہنیں یہ سمجھ لیتی ہیں کہ شاید مردوں پر ہے عورتوں پر نہیں ہے. ہمیں چونکہ قرآن پاک حفظ نہیں ہے تو اس لیے ہم تو اپنے گھر پر ہی رہتی ہیں، تو اس لیے ہم نے تراویح بھی نہیں پڑھنی. ایسا نہیں ہے، آپ قرآن پاک حفظ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو سورہ اخلاص تو آتی ہے، آپ کو دیگر صورتیں تو آتی ہیں، تو اس کے لیے قرآن پاک کا ختم ہونا یہ ایک الگ سنت ہے. لیکن جو باقاعدہ تراویح کی سنت ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، وہ سنت مؤکدہ ہے، اور اس کو ترک کی عادت بنانا یہ آدمی کو گناہ گار بنا دے. تو اس لیے مرد ہیں یا عورتیں، ہاں بہنوں کے لیے یہ ہے کہ رات میں پڑھ لیتی ہیں. اسی طرح جو سحری کے لیے عام طور پر اٹھتی ہیں تو اس دوران بھی کوئی ان کی رہگی رکھتے ہیں، 10 رات کو پڑھیں، 10 آپ سحری میں پڑھ لیتی ہیں صبح صادق سے پہلے پہلے، تو یہ اس کا وقت ہے، آپ پڑھ سکتی ہیں. تو اپنا ایسا شیڈول ضرور بنائیں کہ تراویح وہ نہ چھوٹیں، اور ان تراویح کی نماز کو بھی آپ ادا کریں. اور 20 رکعتیں ہی تراویح، جی ہاں 8 نہیں، تراویح کی رکعات 20 ہیں. کیا فرمائیں گے اس پہ مفتی صاحب؟ بعض اس کو بھی تھوڑا سا یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ 8 رکعتیں ہیں 20 نہیں ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس موضوع پر الحمدللہ ہم نے ایک تفسیری گفتگو پچھلے سال میں کی تھی، اور اس پر ایک ہمارا ویڈیو بھی کلپ بھی وائرل ہوا تھا، تو جس کا حاصل یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی رائج ہے. اور خلفائے راشدین جن کی سنت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت کو پکڑنا لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو، ان کے طریقہ کار کو پکڑنا یہ لازم ہے، نہیں اس پر عمل کرنا یہ لازم ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے بالخصوص یہ سلسلہ چلا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک بڑی تعداد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر جمع ہوتی، اور آپ ان کو 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے، جس کی صراحت مختلف حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اور یہ سلسلہ کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے جو تراویح کی نماز پڑھی گئی، یہ صرف حضرت عمر کے دور میں نہیں تھا، بلکہ صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ وغیرہ کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جب مسجد کے اندر تشریف لے کر آئے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک الگ الگ رکعتیں پڑھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ ابی بن کعب ہیں، یہ ان لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں تراویح کی کہ جن کے پاس قرآن نہیں ہے، یعنی جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو ان کو آپ نماز پڑھا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھا ہی. تو اب یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، ان کے پیچھے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہی تھا کہ کچھ لوگ الگ پڑھتے تھے، کچھ حضرت ابی بن کعب کے پیچھے پڑھتے تھے، کوئی کسی کے پیچھے. تو پھر آپ نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میں تمام کو ایک ہی قاری کے پیچھے جمع کر دوں، تو وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جمع کیا. تو ظاہر ہے کہ جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھاتے تھے، وہی آپ نے اب پڑھانا تھا، اس سے ہٹ کے تو نہیں پڑھانا تھا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کچھ اور پڑھاتے ہوں اور اب آ کے کچھ اور پڑھانے لگ جائیں. تو اس وقت سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان یہ نماز ادا کرنے لگے تراویح کی، اور یہ سلسلہ
اب تک چلتا ہوا آ رہا ہے، اور وہ رکعتیں 20 رکعتیں تھیں، تو وہ 8 نہیں تھیں۔ اس پر تمام ائمہ متفق ہیں کہ 20 رکعتوں سے کم تراویح یہ نہیں ہے۔ اور ابھی بھی ماشاءاللہ پوری دنیا میں 20 رکعت ہے عام طور پر، جو آپ اور کہیں بھی بڑی بڑی مساجد آپ دیکھ لیں، کہیں بھی چلے جائیں تو 20 رکعتیں ہی وہ پڑھی جاتی ہیں، تو تراویح کی نماز وہ 20 رکعت ہیں۔ اس میں 20 رکعت ایک 4 کر کے پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی کر کے پڑھ سکتے ہیں، یہ کیا ہے اس کو؟ 2 کر کے پڑھنا ہی افضل ہے کہ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا جائے، جیسا کہ ہمارے یہاں عام طور پر یہ پڑھی جاتی ہے جب ہم جماعت کے ساتھ عمومی طور پہ تراویح پڑھتے ہیں۔ جی علیحدہ بھی کوئی پڑھتا ہے تو عمومی طور پر 2 رکعتیں ہی پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص بالفرض ایک ساتھ 20 رکعتیں بھی 2 سلام کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو بھی اس کی یہ تراویح ادا ہو جائے گی، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جو رات کے نوافل ہیں وہ ایک سلام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 8 پڑھنے چاہیے، 8 سے زیادہ نہیں پڑھنے چاہیے ایک سلام کے ساتھ۔ تو لہذا اگر کوئی شخص 8 سے زیادہ پڑھے گا تو یہ ناپسندیدہ کام ہوگا، تو بہتر یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھے۔ اچھا، اب 4 کر کے پڑھ رہا ہے یا 8 کر کے پڑھ رہا ہے، تو اس میں پھر جو طریقہ کار ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس نے تحیات پڑھنے کے بعد آخر میں درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے، دعا بھی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد کھڑے ہو کے پھر ثنا سے ابتدا کرنی ہے۔ ثنا سے ابتدا کرے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 4تھی رکعت پہ بیٹھے گا، دوبارہ اسی طرح تحیات پڑھے گا، درود ابراہیمی پڑھے گا، دعا پڑھے گا، اور پھر 5ویں رکعت سے ثنا سے ابتدا کرے گا۔ یوں ہی 7ویں رکعت کی ابتدا بھی ثنا کے ساتھ ہوگی، لیکن بہتر یہی ہے کہ 2 کر کے رکعتیں ادا کریں۔ جی، مزید سوالات۔ اگر نمازوں کے اوقات کار کیلنڈر نماز فجر اور مغرب کا الگ الگ وقت متعین کرتے ہوں تو پھر نماز اور روزوں کے لیے محتاط موقف اپنایا جائے گا؟ جی، یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کیلنڈر میں پہلے وقت ہو رہا ہے، کسی کے اندر بعد ہو رہا ہے، کسی کے بعد۔ دیکھیں، احتیاط جو ہوتی ہے نا وہ اس بات میں ہوتی ہے کہ جو متحقق اور درست بات ہو، یعنی جو درست بات ہے اس پر عمل کرنا یہ احتیاط کہلاتی ہے۔ تو اب روزے کا وقت ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، یقین ہو چکا اس کے بعد کوئی احتیاط کرتا ہے کہ جب میں 3-4 منٹ کے بعد جو ہے وہ افطار کروں گا، تو اس کو احتیاط نہیں کہتے۔ ٹھیک، جب ایک بات متحقق طور پہ ثابت ہو چکی، پتہ چل گیا کہ بھئی سورج غروب ہو چکا ہے، تو آپ کوئی کہے کہ نہیں جی میں ابھی ٹائم اور نکالتا ہوں، تو اسے احتیاط نہیں کہا جاتا۔ تو اب اسے دیکھ لیں کہ ایسا کیلنڈر کہ جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہے کہ واقعی یہ لوگ جو ٹائمنگ کو سیٹ کرتے ہیں وہ احتیاط والی ٹائمنگ سیٹ کرتے ہیں، اور اسی کے مطابق یعنی جو اصول ہیں، جو قواعد ہیں، اس کے مطابق ہی انہوں نے اس کا ٹائم مقرر کیا ہوا ہے۔ تو پھر جب وہ ٹائم ہو جائے تو پھر آپ اسی کے مطابق جو ہے وہ افطار کر لیں، اسی کے مطابق آپ سحری کو بند کر لیں، اسی کو احتیاط کہا جائے گا۔ یہ نہیں کہ کسی نے اپنے طور پہ کیلنڈر بنایا اور 2 منٹ اس نے ہر چیز کے فرق کر دیا، سحری 2 منٹ پہلے بند کروا رہے ہیں اور افطار جو ہے وہ 2 منٹ کے بعد کروا رہے ہیں، لیکن وہ بغیر کسی تحقیق کے ایسا کرتے ہیں، تو پھر آپ کہیں کہ نہیں جب اس پر عمل کر لیں تو اس کو احتیاط نہیں کہا جائے گا۔ احتیاط یہ ہے کہ جو درست بات ہے اس کے اوپر آپ عمل کر لیں۔ تو یہاں میں ناظرین سے کہوں گا کہ جو دعوت اسلامی کی طرف سے ایک کیلنڈر جاری ہوتا ہے اور اپلیکیشن میں اس ایپ کے اندر جو وقت ہے اس میں آپ اپنی لوکیشن وہ آن کریں گے اور سیٹ کر کے اس کو، تو آپ کو یہ ٹھیک ہے پرفیکٹ اس کے مطابق بتائے گا، ورنہ پھر علاقے کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ سیکنڈ کا اوپر نیچے یہ فرق ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ایپ کے ذریعے سے اگر آپ اپنا روزہ بھی بند کرتے ہیں یا آپ کھولتے ہیں افطار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ کیلنڈر کے اندر بعض فرق ہے، ہمارے دعوت اسلامی کے بھی جو ایپ اور کیلنڈر، اس میں جو صبح سحری ہے ایپ میں تو پورا پرفیکٹ ٹائم ہے، لیکن جو کیلنڈر ہے وہ احتیاط کے پیش نظر 1 منٹ یا کچھ سیکنڈ اس کا فرق ہے وہ پہلے سے۔ تو اس بات کا بھی تمام مؤذنین بطور خاص وہ خیال رکھیں گے کہ وہ کیلنڈر کو دیکھ کر سحری کو بند کرواتے ہی فوراً اذان نہیں شروع کر دیں جب تک آپ ایپ والے وہ وقت تک نہ پہنچ جائے۔ جی ہاں، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یعنی روزہ بند کرنے میں تو 1-1.5 منٹ پہلے آپ نے احتیاط کر لی، کوئی حرج نہیں، لیکن اذان میں آپ کو یہ خیال کرنا ہے کہ اب اذان آپ نے فوراً نہیں، کچھ اس دیر بعد۔ یہ سحری کے متعلق ہے، افطار سے متعلق نہیں۔ افطار کا متعلق
جو کیلنڈر میں ہے وہی عام طور پر ایپ کے اندر ہی ہے اور وہ پرفیکٹ ٹائم اسی طرح ہی ہے، لیکن سحری کا جو وقت کیلنڈر میں ہے وہ کچھ فرق کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم نے اس کو گزشتہ برس بھی کچھ اس کی ڈیٹیل اور تفصیل بتائی تھی، اور اس فرق کو ہمیں ابھی بھی بہرحال ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ جی مزید کال۔ ماشاءاللہ دارالفتا چل رہا ہے سلسلہ۔ میرا یہ سوال تھا، مسافر نے روزہ رکھنا تھا، اس میں کنفیوز تھا میں رکھوں نہیں رکھوں، تو پھر فجر طلوع ہو گئی اور اس کے بعد وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس بارے میں میری رہنمائی کیجیے گا، جزاک اللہ۔ جی لیکن نیت یہ دل کے پختہ ارادے کو بولتے ہیں۔ جب اس کا ارادہ ہی نہیں بن پا رہا تھا تو ظاہر ہے کہ اب صبح صادق جو ہوئی ہے وہ اس کی بغیر نیت کے ہوئی ہے، لہذا اب رات سے تو اس کا روزہ شروع نہیں ہوا، لیکن چونکہ رمضان کا فرض روزہ ہے تو فرض روزے اور نفل کے اندر اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ ضحوہ کبریٰ سے پہلے پہلے، جس کو ہمارے ہاں زوال کا وقت کہا جاتا ہے، اس سے پہلے پہلے اگر کوئی نیت کرتا ہے تو اس کی نیت یہ ہو سکتی ہے۔ لہذا اگر یہ نیت کر لیتے ہیں کہ میں صبح سے روزے سے ہوں، یعنی جب بھی اس طرح ہو معاملہ کہ نفل روزہ یا فرض روزہ اس کی نیت کرنی ہے اور صبح صادق کے بعد کرنی ہے، رات میں نہیں کر پائے، تو اب یہاں پہ دو باتوں کی جو ہے وہ پیش نظر رکھنا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ آپ نے جان بوجھ کے کچھ کھایا پیا نہ ہو، کوئی روزے کے خلاف کام نہ کیا ہو صبح صادق کے بعد، اور دوسرا یہ کہ اب جب آپ نیت کریں گے تو یہ نیت کریں گے کہ میں صبح سے روزے سے ہوں، یعنی صبح صادق سے روزے سے ہوں، تو ان دو باتوں کے ساتھ آپ کا روزہ یہ فرض روزہ کاؤنٹ ہو جائے گا۔ بعض مسافر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سفر صبح شروع کرنا ہے، دن میں جانا ہے، انہوں نے 10 بجے کہیں جانا ہے، 11 بجے جانا ہے، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں یار ہم نے تو سفر کرنا ہے، تو ہم بھی مسافر ہیں لہذا ہم چھوڑ دیتے ہیں روزہ۔ یہ سوال انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور بات بہت توجہ طلب ہے کہ اس بات کو جانا جائے کہ روزہ کس مسافر کو چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ٹھیک۔ بعض لوگ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دن کے اندر سفر شروع کیا تو ہم آج کا روزہ بھی نہیں رکھیں گے، یعنی 12 بجے جا رہے ہیں سفر پر اور صبح سے وہ کھاتے پیتے رہیں گے، اور چونکہ سفر اختیار کرنا ہے اس لیے ہم جو ہے وہ روزے سے نہیں ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ مسافر ہے اور اس وقت میں روزے کا وقت شروع ہوا تو پھر اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ مثال کے طور پر وہ کراچی سے حیدرآباد گیا ہوا تھا، حیدرآباد پہنچا اور رات کو وہ وہاں پہنچ چکا ہے یا صبح صادق سے پہلے وہاں پر پہنچ چکا ہے، اب وہاں پر وہ مسافر ہے تو اسے اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ روزہ نہ رکھے، اس کو اجازت دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ صبح وہ 7 بجے یا صبح صادق کے بعد وہ گھر سے نکلنا ہے، اس کو اب وہ مسافر بنے گا شہر سے باہر نکل کر اور یہ چاہتا ہے کہ میں روزہ نہ رکھوں، تو ایسا کرنے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ روزہ وہ مسافر چھوڑے گا جو پہلے سے مسافر ہو اور روزے کا وقت اب اس کے لیے شروع ہوا ہو، نہ یہ کہ روزے کا وقت شروع ہو چکا ہے اور اس کے بعد اس نے سفر کرنا اختیار کیا ہے تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ جی ہاں، بہت اہم بات ہے، اور کئی احسان صاحب اس میں ظاہر رمضان شریف میں مبارک سفر، مدینہ پاک کا سفر، مکہ مکرمہ کی حاضری، تو وہ لوگ بھی بعض اوقات یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے اب یہاں سے عمرے کا احرام پہنا ہوا اور یہاں سے ہم صبح صادق کے بعد جانا ہے، صبح 7 بجے بالفرض 6 بجے فلائٹ ہے، تو اب کراچی کی ہم بات کریں تو اب 6 بجے انہوں نے نکلنا ہے، سحری کا وقت ختم ہو چکا، اب ان کے ذہن میں یہ آ رہی ہوتی ہے بات کہ یہ دیکھیں یہاں سے ہم جدہ جاتے ہیں، راستے میں کہیں سٹے کرتے ہیں، پھر ہم تو پوری پھر آگے جا کر عمرہ کرنا ہے، تو ہم مسافر کے طور پہ ہمیں روزے کی چھوٹ ہے؟ یہ بالکل ایسا ہے، سوالات اس طرح کے آتے ہیں، تو جب آپ کو اپنے شہر کے اندر روزے کا وقت مل گیا تو آپ پر روزہ رکھنا ہی ضروری ہو گیا۔ صحیح۔ مسافر تو ابھی آپ بنے نہیں ہیں، مسافر تو اب اس وقت بنیں گے جب اپنے شہر کی حدود سے آپ باہر نکلیں، اور عمومی طور پر جو ایئرپورٹ ہوتے ہیں وہ شہر کی حدود کے اندر ہی ہوتے ہیں، شہر سے باہر نہیں ہوتے، تو لہذا جب آپ ایئرپورٹ پر موجود ہیں اور ابھی آپ کا سفر شروع ہوا نہیں اور آپ نے جو ہے روزے کا وقت ہو چکا ہے تو آپ پر روزہ رکھنا یہ فرض ہوگا، لازم ہوگا۔ ہاں اب آپ پہنچتے ہیں اور اس کے بعد یعنی اگلے دن کا روزہ، مثال کے طور پر جب جدہ پہنچ گئے، حرم پہنچ گئے، اب آپ مسافر ہو گئے اور اب آپ اپنے اندر اتنی ہمت نہیں پاتے یا ہمت پاتے بھی ہیں تو روزہ چھوڑنے کی اجازت تو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب اتنے مقدس مقام پر گئے ہیں اور عام طور پہ روزہ رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، وہاں کی سہولیات یہاں سے زیادہ ہوتی ہیں، تو شریعت مطہرہ نے ظاہر کے اعتبار سے اجازت دی ہے کہ بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن کیوں ایسی فضیلت کو آپ چھوڑیں؟ ویسے بھی عام طور پر بھی جو بندہ سفر اختیار کر رہا ہوتا ہے
اس میں بھی اگر اس کے اندر طاقت ہے روزہ رکھنے کی تو احناف کے نزدیک افضل ہے کہ وہ روزہ رکھے. اور قرآن پاک میں بھی اس کا ہے نا کہ روزہ ہی رکھو گے اس حالت میں تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. ہم یہ اس کی بات کریں جو مسافر شرعی ہیں، اگر جیسے اس کو بھی بہت اچھا سفر، اب یہاں سے کسی نے حیدرآباد جانا ہے بالفرض، تو اپنی گاڑی اور اچھے سفر ہیں، کوئی اتنی مشقت والا بھی معاملہ نہیں ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ روزہ ہی رکھ لے. البتہ جو مسافر شرعی کے لیے رخصت ہے اور جس ٹائم کے لیے رخصت ہے، نشانی یہی ہے کہ سحری کا وقت آپ کا کس حالت میں ختم ہوا. آپ کا اپنے گھر، اپنے شہر کی حدود میں ختم ہوا، یا آپ سفر کے اندر آپ کا سحری کا وقت ختم ہوا. تو وہ آپ اگر سحری کا وقت ختم ہونا دوران سفر آپ کا ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کا 92 کلومیٹر کا ارادہ ہے تو وہ سفر کے طور پر روزے کی رخصت ہے. لیکن اگر سحری کا وقت آپ کے شہر میں ہی ختم ہوا تو اب آپ کے لیے وہ روزہ ترک کرنے کی سفر کی وجہ سے رخصت موجود نہیں ہے. جی مزید سوال. تو مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ عورت گھر میں جو افطاری بناتی ہے تو کیا اس کو روزہ کھلوانے کا ثواب ملتا ہے؟ روزہ افطار کرنے کے تو اتنے ثواب سنے ہیں، ظاہر گھر جو ہماری بہنیں اور بیٹیاں اس طرح کام کر رہی ہوتی گھر میں. ظاہر ہے کہ جو ثواب مردوں کے لیے ہے تو وہ ان کے ساتھ خاص تو نہیں ہے کہ انہی کو اس کا ثواب ملے گا. عورت بھی اگر کسی کو روزہ افطار کرواتی ہے تو اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا. اور ایک تو ہے روزہ افطار کروانا، تو اس کے بارے میں تو حدیث پاک میں واضح آیا کہ وہ تو جو ایک گھونٹ پانی پلا دے تو اس کو بھی روزہ افطار کرنے کی جو ثواب کی فضیلت ہے وہ اس کو دی گئی ہے. تو اب انہوں نے بھی کروا دیا اس طرح افطار، تو ثواب انشاءاللہ ان کو بھی ملے گا. پھر اس کے علاوہ یہ جو اس کنڈیشن کے اندر، اس حالت کے اندر گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے والدین کے لیے اس طرح کی تیاری کرتی ہیں، اور گرمی اکثر اوقات گرمی ہوتی ہے تو اس میں کچن کے اندر چولہے کے پاس اس طرح کی مشقت کو برداشت کرنا، ثواب کی نیت سے اخلاص کے ساتھ یہ کریں گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ثواب کا ڈھیر و ڈھیر ان کو حاصل، ان کے لیے بہت زیادہ ثواب. ایک گھونٹ بھی کسی روزے دار کو پانی پلا کر روزہ افطار کروائیں گے اس پر بھی اجر و ثواب ہے، اور جو کسی روزے دار کو سیر کروا کر کھانا کھلا دیتا ہے تو سبحان اللہ، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا وہ میرے حوض کوثر پر ایسا جام پیے گا پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا، پھر کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ ترغیب دی تھی کہ اپنے غلاموں پر، خادموں پر کام میں تخفیف کر دیں، کام میں بھی کچھ تخفیف کر دیں. ظاہر روزہ ہے، آپ معاون بن رہے ہیں ان کی عبادت پوری کرنے میں، تو آپ کچھ نہ کچھ کاموں میں بھی تخفیف کر دیں تاکہ وہ روزہ پورا کر سکیں. اللہ پاک ہم سب کو درست معنوں میں درست طریقے کے مطابق حقیقی روزے کا مقصد حاصل کرتے ہوئے یہ روزے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادات کثرت سے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.